الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ نے برادر اکبر عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول سے سرکار علیہ السلام کی مدحت سماعت کی، اور اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ کچھ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ تمامی ماؤں اور بہنوں کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، میرے امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کہتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں سرکار بندہ نواز گیسو دراز کے اس دیار میں خواتین اسلام موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، جس عنوان کے حوالے سے مجھے پابند کیا گیا ہے، اسی کی مناسبت سے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ جو ایک شوہر اور بیوی دونوں کے تعلقات کو اور ان کی حسن معاشرت کو بیان کرتی ہے، میں نے اس کی تلاوت کی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ہر مذہب کے ماننے والے میاں بیوی کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے نکاح کا تصور ہے، شادی بیاہ کا تصور ہے، لیکن کہیں پر بیوی کنیز کی حیثیت رکھتی ہے، کہیں پر بیوی غلام کی حیثیت رکھتی ہے، کہیں پر بیوی نوکرانی کی حیثیت رکھتی ہے، کہیں پر بیوی کا حال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی پیر کی جوتی کا نام ہے، کہیں پر عورت کو جو بیوی کی شکل میں ایک انسان کے نکاح میں باندھی جاتی ہے، اللہ اکبر، انسان جو ہے 7 چکر کسی جگہ پر لگا کر کے انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے 7 چکر جو ہے اس کے ساتھ لگا کر گویا کہ 7 جنم کے لیے اس کو اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ لیکن اسلام کے اندر پہلی بات تو دوسرا جنم ہے ہی نہیں، لیکن یہاں عورت یعنی بیوی
نہ کنیز کا نام ہے، نہ بیوی پیر کی جوتی کا نام ہے، نہ اللہ اکبر نوکر چاکر کا نام ہے۔ ایک بیوی کے حوالے سے جو بالکل واضح تصور قرآن مقدس عطا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہاں پر خاص طور پر قرآن نے شوہر اور بیوی کو دونوں کو بیان کیا۔ یہ نہیں کہا کہ بیوی سر کا نام ہے اور شوہر دل کا نام ہے، یہ نہیں کہا کہ بیوی دل کا نام ہے اور شوہر سر کا نام ہے، یعنی الگ حیثیت نہیں دی، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ بیوی شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے، یعنی قرآن نے دونوں کو یکساں مقام عطا کیا، قرآن نے دونوں کو برابری عطا کی، قرآن نے دونوں کو برابر مقام عطا کیا کہ ایک شوہر بیوی کا لباس ہے اور ایک بیوی شوہر کا لباس ہے۔ اب اس میں اتنی وسعتیں ہیں کہ انسان اور اہل علم اس کی جتنی تشریح کرتے جائیں زندگی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کے کلام کی تشریح کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اب لباس کو آپ دیکھ لیں، پہلی چیز جو لباس ہوتا ہے، اللہ اکبر، لباس انسان کے عیب کو ڈھانک دیتا ہے۔ دوسری چیز، بڑی معذرت کے ساتھ حیا کے پردے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر انسان اپنے جسم کو بغیر لباس کے دیکھے، کوئی بغیر لباس کے کسی کے جسم کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن انسان اگر اپنے جسم کو خود بغیر لباس کے دیکھے تو جس جسم پہ لباس نہیں ہوتا وہ جسم خوبصورت نہیں لگتا، وہ جسم اچھا نہیں لگتا۔ انسان کے جسم پر جب لباس آتا ہے تبھی خوبصورتی آتی ہے، ورنہ چھوٹے پیدا ہونے والا بچہ جو ننگا پیدا ہوتا ہے، ایک مرتبہ اس پر نظر کریں اور پھر کپڑے پہنانے کے بعد اس پر نظر کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ ننگا انسان اچھا نہیں لگتا، بلکہ انسان لباس میں اچھا لگتا ہے۔ لباس انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے، لباس انسان کو حسین بنا دیتا ہے، لباس انسان کو جمیل بنا دیتا ہے، لباس انسان کو قابل تعریف بنا دیتا ہے، لباس انسان کو قابل ستائش بنا دیتا ہے، لباس انسان کو عزت دار بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا وکیل، بڑے سے بڑا لیڈر، بڑے سے بڑا انجینئر اگر ننگا کسی گلی میں چلتا نظر آئے تو کوئی اس کی تعریف نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ خوبصورت لباس پہن کر لوگوں کی محفل میں آ جائے تو لوگ اس کی بھی تعریف کریں گے، اس کے لباس کی بھی تعریف کریں گے۔ اللہ اکبر، لباس اتنا قیمتی ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے ایک عورت اپنے شوہر کا لباس ہے اور شوہر اپنی بیوی کا لباس ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، گویا کہ قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے، قرآن مقدس کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب لباس پہن لیا جاتا ہے تو عیب نظر نہیں آتے، یعنی ایسی بیوی اسلامی بیوی ہے ہی نہیں جو شوہر کے عیب بیان کرے، ایسا شوہر اسلامی شوہر نہیں ہے جو بیوی کے عیب بیان کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، اب پتہ چلا کہ اگر آپ صحیح بیوی بننا چاہتی ہیں تو اپنے شوہر کے عیب کسی کے سامنے بیان نہ کریں، نہ ماں کے سامنے، نہ بھائی کے سامنے، نہ باپ کے سامنے، اس وقت تک جب تک شرعی طور پر ضرورت پیش نہ آ جائے۔ آج کل خواتین اور بالخصوص نئی بچیاں، نئی نسل نوجوان لڑکیوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہے، کبھی اپنے دوستوں سے شیئر کرتی ہے، کبھی کسی کو بتاتی ہے، کبھی کسی کو بتاتی ہے۔ نہیں، شوہر اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کے عیب کو بیان کریں، کیونکہ قرآن نے آپ کو لباس کہا ہے شوہر کا، اور لباس عیبوں کو چھپانے والا ہوتا ہے۔ اور بات یہ ہوتی ہے صرف لباس عیب چھپاتا نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر عیبوں کو خوبصورتی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پتہ چلا اگر شوہر میں عیب ہے تو آپ کو اجاگر نہیں کرنا بلکہ اس کی خوبی کو اجاگر کرنا ہے۔ اللہ اکبر، آج کل اللہ خواتین جو ہے اپنے شوہر کی نافرمان ہوتی جا رہی ہیں۔ یقیناً اگر
یہاں شوہر موجود ہوتے تو ان سے بھی بات کی جاتی، لیکن چونکہ وہ یہاں موجود نہیں ہیں، انشاءاللہ وہ کل آئیں گے تو آپ کے حقوق کیا ہیں اس حوالے سے ان سے کل گفتگو کی جا سکے گی۔ لیکن آج چونکہ آپ موجود ہیں تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ایک بیوی کے لیے سب سے بڑی عبادت یہ ہے اللہ اکبر کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کتنی ہی نیک ہو، عورت کتنی ہی پرہیزگار ہو، اگر اس حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، اس حالت میں اس کو موت آئے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، تو اللہ اکبر قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی۔ اندازہ کرے شوہر کی ناراضگی کی حالت میں مر جانے والی کتنی ہی نیک عورت ہے۔ اللہ اللہ، یہ شوہر کا حق ہے، لیکن آج کل عورتیں بالخصوص نوجوان لڑکیاں جو ابھی نئی نسل کے حوالے سے جانی پہچانی جاتی ہے، سیریلوں کو دیکھ کر، فلموں کو دیکھ کر آج کی لڑکیاں شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اور وہ شوہر کو ایک دوست کے حوالے سے تصور کرتی ہے کہ بات مانا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا بھی تو کیا، مگر یاد رکھو اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر عورت تندور پر روٹی سیک رہی ہو اور شوہر بلائے تو عورت کو چاہیے کہ وہ تندور کی روٹی کو وہیں چھوڑ دے اور لبیک کہتی ہوئے شوہر کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اگر وہ عورت نہ پہنچی اور شوہر کا دل دکھا اور وہ جب تک ناراض رہے گا، اس عورت پر اللہ اور سارے فرشتوں کی لعنت برستی رہے گی۔ جب کوئی عورت اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاتی ہے، دیکھو شوہر کا حق کیا ہے، اگر شوہر اجازت نہ دے تو عورت نفل روزہ نہ رکھے، نفل روزے سے پہلے وہ شوہر سے اجازت لے، کیونکہ نفل روزہ رکھنے سے زیادہ ثواب عورت کو اپنے شوہر کی خدمت کرنے سے ملتا ہے، اس کو خوش کرنے سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اب آپ اندازہ کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اگر کوئی عورت نفل نماز پڑھ رہی ہو تو نفل نماز پڑھتے وقت اگر اس کو یہ احساس ہو کہ یہ جو 4 رکعت میں 5 منٹ لگیں گے، اس وقت میرے شوہر کو میری ضرورت ہے، تو وہ اب نفل نماز نہ پڑھے، نفل نماز کی بجائے شوہر کی خدمت کرے، اس لیے کہ نفل نماز میں اس کو جو اجر ملے گا اس سے زیادہ اجر اللہ اس کو شوہر کی خدمت کی بنیاد پر عطا فرمائے گا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، یہ اسلام میں شوہر کی حیثیت ہے۔ عورت جب گھر سے باہر نکلے تو وہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر نکلے۔ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے تو جب تک وہ گھر کے باہر رہتی ہے مسلسل اس پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، کیسا المیہ ہے کہ جس اسلام نے ایک بیوی کو شوہر کی اطاعت کا اس طرح سے حکم دیا، اس مذہب کے ماننے والی لڑکیاں آج شوہر کے حوالے سے نافرمانی کا شکار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایک عورت کا منہ کتے کی طرح کر دیا جائے گا، اس کا منہ کتے کی طرح ہوگا اور اس کی زبان کتے کی طرح سینے پہ لٹک رہی ہوگی۔ فرشتوں سے پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ تو کہا جائے گا یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر سے منہ چلاتی تھی اور زبان درازی کرتی تھی اور شوہر کا دل دکھاتی تھی۔ یقیناً اگر شوہر آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس پر بھی میرے آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ عذاب کی وعید سنائی ہے، لیکن وہ لوگ یہاں ہے نہیں، اس لیے ان سے بات کیا کی جا سکتی ہے؟ وہ ہوتے تو ان سے بھی بات ہوتی، مشترکہ محفل ہوتی تو برابر دونوں کی بات ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ اکبر، اب بتائیں شوہر کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے باہر نہیں جا سکتی، گئی تو لعنت برستی ہے۔ اور آج کل کی بچیاں، نوجوان لڑکیاں، شوہر کو پتہ بھی نہیں ہے، سفر میں بھی نکل جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں چلی جاتی ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، یاد رکھنا اگر شوہر منع کر دے تو عورت حج اور عمرہ کے لیے بھی نہیں جا سکتی، اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نفل عمرہ کے لیے اور حج کے لیے جائے، کیونکہ شوہر نے منع کر دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں شوہر کی اہمیت کیا ہے۔ بلکہ آج کل تو کچھ لڑکیاں اتنی بے باک ہو گئی ہیں
کہ وہ تو شوہر کی بات ماننا نہیں ماننا تو دور کی بات، اب ہمارے ملک و ہندوستان کے حالات یہ بن رہے ہیں سیریلوں کو اور فلموں کو دیکھتے دیکھتے کہ شوہر کی موجودگی میں بھی کچھ لڑکیاں دوسرے مردوں سے فون پر لمبی لمبی گفتگو کرتی، ان سے ناجائز تعلقات جوڑتی ہیں۔ یہ حرام حرام اور سخت حرام ہے۔ اگر غیر شادی شدہ عورت بھی یہ کام کرے تو یہ بدترین جرم ہے، اور شادی شدہ ہونے کے بعد اگر کوئی یہ کام کرے تو یہ ظلم پر ظلم ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر، ایک عورت جب کسی کے نکاح میں آ جائے تو اس عورت پر یہ فرض ہے کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے بستر کی حفاظت کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، سیریل دیکھ کر ازدواجی زندگی مت سیکھو، بلکہ اگر ازدواجی زندگی سیکھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ کر، امہات المومنین کی زندگی دیکھ کر۔ میں جانتا ہوں یہ صورتحال بہت زیادہ لوگ شوق سے پیدا نہیں کرتے، یہ حالات کبھی کبھی خود بخود پیدا ہوتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ ایسے حالات کیوں پیدا ہو جاتے ہیں کہ شادی شدہ لڑکیاں کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے، پہلی بات شوہر کی طرف سے پیار نہیں ملنا، یہ بڑی بدترین بات ہے۔ یقیناً قصوروار تو شوہر ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پیار نہیں دیتا، اللہ اکبر، لیکن وہ مجرم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی مجرم ہو جائیں۔ اگر وہ پیار نہ دے تو ایک عورت صبر کرے، اس لیے کہ یاد رکھیں دنیا اس چیز کا نام ہے یہاں ہر تمنا پوری ہو جائے، ہر مراد پوری ہو جائے، ہر آرزو پر آئے۔ یہ دنیا ہر مراد پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ کسی نے مولائے کائنات سے پوچھا تھا، علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، اے علی بتاؤ یہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اللہ ہے؟ تو مولائے کائنات نے کہا تھا جب میں ارادہ کرتا ہوں اور میرا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے تو میرے یقین کو مضبوطی ہوتی ہے کہ اللہ ہے، اس لیے کہ ارادہ میں کرتا ہوں اور کوئی بڑی طاقت میرے ارادے کو توڑ دیتی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا دنیا میں ہر مراد پوری ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ مراد پوری ہونے کی جگہ، ہر مراد پوری ہونے کی جگہ کچھ مرادیں ضرور یہاں پوری ہو سکتی ہے، لیکن ہر مراد پوری ہونے کی جگہ کیا ہے؟ جنت ہے، اور جنت اسی کو ملے گی۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم، اللہ نے نیکوں کے لیے جنت رکھی ہے، وان الفجار لفی جہیم، اور گنہگاروں کے لیے، گناہ کرنے والوں کے لیے، فاسقوں کے لیے اللہ نے جہنم بنائی ہے۔ تو میری بہنوں، اگر شوہر پیار نہ دے تو صبر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبر پر اجر بڑا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایک تو وہ محبت نہ دے، تو دوسری بات کبھی کبھی ماں باپ کی طرف سے ظلم ہوا کہ انہوں نے آپ کی پسند کا نکاح نہ کیا، شوہر آپ کو پسند نہیں ہے، تو کبھی کبھی غلط قدم اٹھتے ہیں۔ اور بہت سارے علاقوں میں یہ غلط رسم موجود ہے کہ جب بیٹے کا نکاح کرتے ہیں تو اس سے 50 ٹائم پورا گھر پوچھتا ہے کہ تجھے لڑکی پسند ہے کہ نہیں۔ بھابھی الگ پوچھتی ہے دیور سے، باپ الگ پوچھتا ہے بیٹے سے، ماں الگ پوچھتی ہے بیٹے سے، بہنیں الگ پوچھتی ہے، بہنوئی الگ پوچھتا ہے، اور بھی لوگ سب پوچھتے ہیں کہ بتا تجھے لڑکی پسند ہے کہ نہیں۔ لیکن یہ ظلم ہے کہ لڑکی سے کوئی ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھتا کہ تجھے لڑکا پسند ہے کہ نہیں۔ اور اگر کوئی لڑکی کہہ دے کہ مجھے لڑکا پسند نہیں ہے تو پورے گھر میں اس کو پورا گھر مل کے اس کو تانا دیتا ہے، تو اتنی بدماش نکلی، تو اتنی عجیب تر نکلی، تو اتنی باغی نکلی کہ تو ہمارے آگے کیسے جائے گی۔ یہ جہالت چھوڑ دو۔ جس طریقے سے لڑکے کو یہ کہنے کا حق ہے کہ مجھے لڑکی پسند ہے یا نہیں پسند ہے، اسی طرح لڑکی کو بھی کہنے کا حق ہے کہ مجھے لڑکا پسند ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے ماں باپ زبردستی کسی کے بھی ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے۔ اپنی بچیوں سے پوچھو رشتہ کرتے وقت، ارے اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ وہ رسول جو مختار کل ہے، مختار کائنات ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ وہ مختار کل نبی جو کہہ دے
وہی قانون بن جائے، جو کرے وہی قانون بن جائے، جس کے کرنے پہ چپ ہو جائے وہی قانون بن جائے۔ وہ نبی بھی جب اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح کرتے ہیں، مختار کل نبی، وہ بھی اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں میری بیٹی میں اپنے خاندان کے سب سے بہترین فرد کے ساتھ تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کا نام علی ہے، تمہیں منظور ہے یا نہیں ہے؟ جب رسول اللہ اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں تو ہم اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ لیکن اگر کسی بہن کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے کہ اس پہ ظلم ہو گیا ہو کہ معاذ اللہ گھر والوں نے اس سے پوچھے بغیر اپنی مرضی سے طبیعت سے کر دیا، تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسی کے ساتھ نباہ کرے، دوسرے سے ناجائز تعلقات قائم نہ کرے۔ کیونکہ اگر نامقبول صورت والا شوہر بھی آپ کو ملا اور آپ نے نباہ کر کے صبر کیا، اللہ اس پہ بھی آپ کو جنت عطا کرے اور بے حساب جنت عطا کرے گا۔ بہت خوبصورت سی ایک بات بتائی جاتی ہے، ایک بہت بڑے نحوی تھے، نحوی علم نحو کے ماہر، جب وہ اپنے گھر کے اندر آتے تھے تو اپنی بیوی کو سلام کر کے کہتے تھے بیوی صاحبہ، بیگم صاحبہ، تم بھی جنتی ہو اور ہم بھی جنتی ہیں، تم بھی جنتی ہو ہم بھی جنتی۔ بہت بڑے عالم تھے وہ، علامہ تھے، علم نحو کے ماہر تھے۔ پھر گھر میں آتے کہتے تم بھی جنتی ہو ہم بھی جنتی۔ آپ تو جانتی ہیں کہ اگر ماحول اچھا ہو تو سب برداشت ہوتا ہے، گھر کا ماحول خراب ہو جائے تو پھر کھکارنے پر بھی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ برداشت کرتی رہی بیچاری بیوی، تم بھی جنتی ہم بھی جنتی تم بھی جنتی۔ ایک دن بیوی تھی غصے میں، جب یہ نحوی صاحب علامہ تشریف لائے تو کہا کہ السلام علیکم، آپ بھی جنتی ہم بھی جنتی۔ تو بیوی نے کہا یہی آتا ہے کہ اس کے سوا کچھ اور بھی آتا ہے؟ جب دیکھو جب تم بھی جنتی ہم بھی جنتی تم بھی جنتی، ارے بتایا کبھی کہ کیوں جنتی؟ تب اس بزرگ نے، علامہ نحوی نے فرمایا کہ بیوی میں بہت خوبصورت نہیں ہوں، میرا چہرہ بہت اچھا نہیں، دنیا کا کوئی انسان بدصورت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ، کسی انسان کو بدصورت مت کہنا۔ کیوں؟ انسان خوبصورت ہے، تھا، رہے گا، اسی لیے تو اللہ نے اپنے محبوب کو انسانوں میں بھیجا۔ اگر انسان سے بڑی مخلوق کوئی خوبصورت ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو اس مخلوق میں بنا کے بھیجتا، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ انسانوں میں کوئی کم خوبصورت ہوگا، کوئی زیادہ خوبصورت ہوگا، لیکن کوئی انسان بدصورت نہیں ہو سکتا، کسی کو بدصورت مت کہنا۔ حضرت بیدم شاہ وارسی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ یار لباس بشر میں آ گیا تو ہمیں پتا چلا یہ صورت انسانی خدا کی محبوب صورت ہے، ورنہ فرشتے بھی تو مخلوق ہے، پھول بھی تو مخلوق ہے، جلملاتے ہوئے ستارے بھی تو مخلوق ہے، سیاروں کی دنیا بھی تو مخلوق ہے، سب مخلوق ہے، لیکن خدا نے محبوب کو انسانوں جیسی شکل دے کر بنایا۔ پیارے، اگر اس سے زیادہ کوئی شکل پیاری ہوتی اسی لیے ہم تجھے وہ شکل عطا کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ انسان کی شکل کا قدرت کو اتنا خیال ہے، انسان کی شکل کا قدرت کو اتنا خیال ہے کہ اللہ اکبر، بشکل انسان کسی کافر کو بھی اللہ جہنم میں داخل نہیں کرے گا، کیونکہ انسان کی شکل محبوب کی شکل ہے، یار کی شکل ہے۔ جب سے سنا ہے یار، بیدم شاہ نے کیسی دمدار بات کہی ہے، بیدم دمداری بات کہتا ہے، کس شان سے کہتا نا، وارث پاک کا لال کیسی بات کہتا ہے کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر۔ یار کی حقیقت تو خدا جانتا ہے، لیکن لباس بشر میں ہے، یار کو لباس بشر میں بھیجا۔ تو جب تک کہ انسانی شکل رہے گی کوئی کافر جہنم میں نہیں جائے گا،
پہلے اللہ کافروں کی شکل بدلے گا. بعض لوگوں نے کہا اس کو بچھو کی شکل دے گا کافر کو اور پھر جہنم میں ڈالے گا. انسانی شکل میں کوئی انسان جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. یہ ہے انسانی شکل کی اہمیت. قدرت نے 4 قسمیں اٹھا کر کے انسان کے حسن کو بیان کیا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تفسیری ترجمہ یہ ہے: شہر ابراہیم کی قسم، شہر عیسیٰ کی قسم، شہر موسیٰ کی قسم، شہر محبوب کی قسم. چاروں بڑے نبیوں کے شہروں کی قسم یاد کر کے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا. یہ ہے انسان. اس لیے کوئی انسان بدصورت نہیں ہے، کوئی کم خوبصورت ہے جیسے میری طرح کے لوگ، کوئی زیادہ خوبصورت ہے جیسے مولانا کی طرح کے لوگ. حسن کم زیادہ ہوگا لیکن ہے سب خوبصورت. خوبصورتی قدرت نے سب کو دی ہے. کوئی کم ہے، کوئی زیادہ ہے، اور کوئی تو حسن کی آبرو ہے، اور اسی آبروئے حسن کو آمینہ کا لال کہا جاتا ہے. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. اگر وہ انسانوں میں نہ آتے تو پھر ہمیں خوبصورت کون کہتا؟ وہ آئے انسانوں میں تو ہم خوبصورت ہو گئے. یار آیا انسان بن کر تو انسانوں کی آبرو رکھ لی گئی. تو اس عورت نے کہا کہ کچھ سبق یاد بھی ہے. جب بھی آتے ہو گھر میں کہتے ہو کہ آپ بھی جنتی، ہم بھی جنتی، آپ بھی جنتی، ہم بھی جنتی. تو اس علامہ نحوی نے فرمایا بیوی صاحبہ، بیگم صاحبہ، بات یہ ہے کہ میں ہوں کم خوبصورت، بڑا کالا پکا رنگ ہے میرا، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، بڑے بڑے دانت ہیں، یہ میرا رنگ ہے، یہ میرا حلیہ ہے. اور تم ہو بڑی خوبصورت، حسن کی ملکہ ہو تم. میری بہنیں توجہ کرنا، تھوڑا سا حسن آتا ہے نا تو عورتیں ذرا اتراتی زیادہ ہیں، شوہر کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی. کبھی کبھی تو لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ میں بڑی خوبصورت ہوں، اس کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی تو پھر کسی دوسرے کے ساتھ اچھے سے رشتہ مل جائے گا. یہ بڑی بھیانک صورتحال ہے. حسن پر کبھی تکبر مت کرنا، اس لیے کہ جو قدرت حسن دینا جانتی ہے وہ حسن چھیننا بھی جانتی ہے. جوانی پر کبھی غرور مت کرنا، جو قدرت جوانی دینا جانتی وہ جوانی چھیننا بھی جانتی. اگر یہ سمجھ کر کے لڑکیاں شوہر کو پامال کرتی ہے، شوہر کی نافرمانی کرتی ہے کہ اس کی کیا اوقات اور حیثیت ہے، میں تو حسن کی ملکہ ہوں، یاد رکھنا بے شمار ایسی حسین لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہے جو 35 40 سال کو پہنچ گئی، ان کو رشتے بھی نہیں آتے. اس لیے کبھی تکبر مت کرنا. قدرت نے جو نعمت دی اس کی قدر کرو. اس نحوی بزرگ نے فرمایا میری صورت اچھی نہیں ہے زیادہ اور تم حسن کی ملکہ ہو، تو اب تم بھی جنتی ہم بھی جنتی. کیسے؟ جب تم مجھے دیکھتی ہو، میرے کالے پکے رنگ کو دیکھتی ہو، میرے موٹے موٹے ہونٹ کو دیکھتی ہو، میری چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو دیکھتی ہو، میرے چھوٹے سے قد کو دیکھتی ہو، تو میری صورت ایسی نہیں کہ میں تمہارے برابر ہو سکوں، تمہارے حسن کے برابر ہو سکوں. تو تم میری کم خوبصورتی پہ تو صبر کرتی ہو، تو صبر کی بنیاد پر تم بھی جنتی ہو. اور جب میں تمہارا حسن دیکھتا ہوں کہ مجھ جیسے کالے کلوٹے کو اللہ نے حسن کی ملکہ دے دیا تو میں شکر کرتا ہوں. تم صبر کر کے جنتی ہو، میں شکر کر کے جنتی ہوں. اس لیے تم بھی جنتی ہو، میں بھی جنتی. اس لیے بہنوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے حسن کے مطابق نہ ملے صبر کرو، جنت میں جاؤ گے. اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، نہ ختم ہونے والی آخرت کی طرف توجہ کرو. تو 3 باتیں ہوگی. چوتھی بات، غلط قدم اٹھنے پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کے گھر میں دولت تھی، بڑے عیش تھے، بڑے عشرت تھے، بڑے ناز و نم میں پلی تھی، شوہر کے آئی تو غربت ہے. اب کیا کرے؟ مالدار بننے کا بہترین نسخہ قناعت کرو. قناعت یعنی جتنی چادر اتنی پیر پھیلاؤ، مالدار بن جاؤ، خواہشات مت بڑھاؤ. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کسی دنیا کے انسان کو دیکھ کر اپنی زندگی مت گزارنا. اگر زندگی گزارنا تو مکین گنبد خضرا کو دیکھ کر. غربت کی وجہ سے لڑکیاں کبھی طلاق مانگنے لگتی ہے.
بھئی یہ تو غریب ہے، میں اس کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ یاد رکھنا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی کہ جو عورت غریب شوہر کے ساتھ وفاداری سے، صبر کے ساتھ نباہ کر لے، ایسی عورتوں کو قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت کا پڑوس عطا کیا جائے گا۔ وہ عورتیں مصطفیٰ جان رحمت کے پڑوس میں رہے گی جو غریب شوہروں کی خاطرداری کرتے ہوئے، ان کے ساتھ وفا کرتے ہوئے، چاہے وہ اپنی زندگی کا نباہ کر لے۔ تھوڑی سی کمی ہو گئی، گھروں میں آ کر لڑکیاں بیٹھ رہی ہیں، طلاق مانگ رہی ہے۔ طلاق مانگنا یہ مومن بیٹیوں کی شان نہیں، مسلم بیٹیوں کی شان نہیں، ایمان والوں کی شان نہیں، کیونکہ ہم دولت کی بنیاد پر کسی کو نہیں چاہتے، ہم تو اللہ کے لیے کسی کو چاہتے ہیں۔ ہم تو دوستی بھی دولت کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے، ہم تو محبت بھی دولت کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے، ہم جس سے محبت کرتے اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، اگر شوہر کے گھر دولت کی کمی ہو جائے، قناعت کرنا، یعنی تھوڑے میں گزارا کرنا، کم سے کم میں گزارا کرنا۔ زندگی تو ان کی بھی گزر جاتی ہے جنہوں نے تاج محل میں قیام کیا، اور زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے جنہوں نے جھوپڑیوں میں قیام کیا۔ لیکن یاد رکھنا، جو محل میں رہ کر بھی اللہ کو ناراض کرتے ہیں ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں، اور جو جھوپڑیوں میں رہ کر قدرت کو راضی کرتے ہیں ان کا ذکر منبر رسول پر کیا جاتا ہے۔ اس لیے قناعت کرو۔ آؤ میں آپ سے آج پوچھنا چاہتا ہوں، کائنات کا سب سے مالدار انسان کون ہے؟ سب سے بڑا مالدار کائنات کا کون ہے؟ دور آدم سے لے کر آخری تک کون ہے مالدار؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں آپ بتاؤں، کائنات کا سب سے بڑا مالدار وہ ہے جو بادشاہ لوگ ہیں نا، بادشاہ لوگ، یہ نوکر ہے اس کے، جس کی نوکری بادشاہ کرے وہ کتنا بڑا مالدار ہوگا؟ بھئی بادشاہ کے یہاں تو لوگ نوکری کرتے ہیں، لیکن بادشاہ جن کے یہاں نوکری کرے، میرے امام نے کہا ہے اور بہت پیاری سی بات فرمائی، کہتے ہیں ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے یہ دنیا کا تاج، ان کا منگتا، ان کے در کا بھکاری، چوکٹ کا بھکاری، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے یہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں۔ محمود غزنوی جہاں ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو، اور صرف محمود ہی نہیں کھڑا ہو، خلجی بھی کھڑا ہو، خلجی نہیں کھڑا ہو بلکہ اللہ اکبر غریب نواز معین الدین جیسا بھی وہی کھڑا ہو، ابو الحسن خرقانی جیسا بھی وہی کھڑا ہو، غوث الاعظم دستگیر بھی اسی چوکٹ پہ بھیک مانگتے نظر آ رہے ہو۔ وہ چوکٹ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی۔ امام کہتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو۔ اور کہتے ہیں کہ منگتا تو منگتا ہے، کوئی شاہوں میں دکھا، منگتا تو یہ منگتا ہے، کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ ان کی شان یہ، میرے امام کہتے ہیں آسم خان زمین خان۔ بہت دھیان سے سننا میری بہنوں، مجھے پتا ہے کہ تم اردو اور شعری جانتی ہو، شاعری بھی جانتی ہو، شعر سے بھی تمہیں شغف ہے، اہل علم کی زمین ہے۔ کتنا بھی بڑا مالدار ہوگا اس کا دسترخوان ہمیشہ زمین پہ بچھتا ہے، تنہا وہ میرا مالدار نبی ہے جس کا دسترخوان آسمانوں پر ملا۔ خدا کی عزت کی قسم کوئی بادشاہ بتا دے جس کا دسترخوان آسمان پہ لگا ہو، آسمان تک اس کی اوقات نہیں جانے کی وہ دسترخوان کیا لگائے گا۔ یہ تنہا رسالت مآب ہے قاسم نعمت کہ آسمان خوان زمین خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس۔ حضور اتنے مالدار تھے، لاکھوں کی آمدنی تھی سال کی، حضور کے جو باغ تھے مال فے کے، لاکھوں کی آمدنی تھی۔ لیکن اب سننا، حضور علیہ السلام نے قناعت پر بظاہر غربت میں
بظاہر تنگ دستی میں زندگی کیوں گزاری؟ تاکہ میرے اور آپ جیسے غریبوں کو ایک قانون مل جائے کہ ہم کسی برلا کو، کسی ایرے غیرے نتو خیرے کو نہ دیکھیں، ہم سوچیں کہ میرے آقا کی زندگی کیسی تھی۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے گھر میں ایک چاند مہینے کا جب طلوع ہوتا تھا افق پر تو حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ آ جاتی تھی، حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پورا مہینہ ختم ہو جاتا تھا، پھر دوسرے مہینے کا چاند دکھتا تھا، پہلی سے آخری تاریخ وہ بھی چلی جاتی تھی، پھر بھی حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پھر تیسرے مہینے کا چاند طلوع ہوتا، پہلی سے آخری تاریخ آ جاتی، پھر بھی چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا 3 مہینے تک؟ کہاں 3 مہینے تک؟ لیکن حضور کی بیویوں کے ذریعے سے پڑوسیوں کو بھی نہیں پتا چلتا تھا کہ حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ یہ چولہا نہیں جلنے کی داستان حضور کے وصال کے بعد بتائی گئی، اور کب بتائی گئی آپ کو وہی بتانا چاہتا۔ یہ بات ہم تک پہنچی گئی، حضور کی ظاہری حیات میں نہیں پہنچی۔ جب اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا، وصال مصطفیٰ جان رحمت کے بعد کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی دعوت کی اور حضرت حفصہ کی، ام المومنین، اور دعوت کرنے کے بعد جب دسترخوان لگا تو دسترخوان پر کئی قسم کے کھانے، جیسے کہ کوئی کسی کی دعوت کرتا ہے تو اچھے اچھے کھانے تو لگاتے ہی، پکاتی، تو اچھے اچھے کھانے لگے۔ ام المومنین نے ان کھانوں کو دیکھا اور ہاتھ روک لیا، ہاتھ نہیں ڈالا کھانے میں، ہاتھ نہیں ڈالا، روک لیا ہاتھ۔ کسی نے کہا ام المومنین کھائیں نا، فرماتی ہیں کہ یہ دسترخوان نبی کے گھر میں کبھی نہیں لگا، ان کے دسترخوان پہ 2 قسم کا سالن کبھی جمع نہیں ہوا، کبھی سالن نہیں ہوتا تھا تو میرے نبی کو میں دیکھتی تھی کہ سوکھی روٹی کو نمک کے پانی میں بھگا کر کھاتے تھے، نمک کے پانی میں، اور کبھی سرکے میں ڈبا کر سوکھی روٹی کھاتے، اور یہ بھی سوکھی روٹی جو نمک کے پانی میں، یہ سرکے میں بھگا کے کھاتے تھے، وہ بھی روز نہیں کھاتے تھے، روز نہیں، وہ بھی کبھی کبھی۔ یہ حال اللہ کے نبی کیوں گزارا ایسے زندگی؟ تاکہ ہم جیسے غریبوں کی آبرو رکھ لی جائے۔ اگر وہ چاہتے تو جبریل روزانہ جنت کے خوان لے کر کے آتے، جس کا صدقہ کائنات کھاتی ہے، اس کے گھر میں روزانہ جنت کا کھانا آتا، لیکن وقت کا امیر کہتا دیکھو نبی کے گھر میں روزانہ لذیذ کھانے تھے، میرے گھر میں بھی لذیذ کھانے ہیں، تو غریب کہتا کیا مصطفیٰ جان رحمت امیروں کے نبی ہے، لیکن اس مالدار نبی نے، اس دولت والے نبی نے، اس مال والے نبی نے، اس مالک کونین نے، اس مالک جنت نے، اس مالک کل نے بظاہر غربت میں زندگی اس لیے گزاری کہ جب مالدار کہے گا کہ میرے گھر میں خوان ہے تو اس وقت غریب کہے گا میرے گھر میں چولہا بجھا ہے اور میں مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ یعنی غربت پر سنت رسول کے ذریعے سے پردے ڈال دیے جائیں گے۔ بلکہ اگر ذکر آ گیا ہے قناعت کا تو مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے جس کو سیرت کی کتابوں میں کم و بیش ہر سیرت نگار نے لکھا ہے۔ ٹائم حالانکہ ختم ہوا چاہتا ہے لیکن اپنی بہنوں کے لیے بتا رہا ہوں، ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے تو لڑکیاں گھروں میں آ کے بیٹھتی ہے، طلاق مانگتی ہے۔ یہ غلطی مت کرو، صبر کرو، قناعت کرو، یہ سوچ کے کہ حضور کی سنت ہے۔ بس بات سمیٹتے ہوئے 2 باتیں عرض کروں گا، بات ختم ہوگی ٹائم کے مطابق کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ حضور کے گھر کا حال کیا تھا؟ حضور نے بظاہر اس لیے یہ زندگی گزاری غربت کی کہ ہماری غربت پہ سنت کے پردے پڑ جائیں۔ اگر امین القادری کے لباس پر کوئی پیون دیکھے تو مذاق نہ اڑائے بلکہ سوچے کہ سنت پہ عمل کر رہا ہے، یہی تو ہوگا نا، یہ ہوگا۔ ہاں، وہ سیرت کا خوبصورت سے ایک واقعہ یاد آتا، میری بہنیں توجہ سے سنیں پھر بات اینڈ کی طرف جائے گی۔ دوپہر کا وقت ہے
اور عرب کی مدینہ منورہ میں کھجور پکنے کی دھوپ ہے. جیسے ہمارے یہاں اڑد کی دال پکتی ہے، آپ لوگ کے یہاں پتہ نہیں کسان لوگ ہیں کہ نہیں ہے، ہمارے علاقے میں کسان لوگ رہتے ہیں، تو ہمارے علاقے میں جب اڑد کی دال پکتی ہے تو دھوپ پورے شباب پہ ہوتی ہے. تو شباب والی دھوپ دیکھ کر کے ہماری بوڑھی اور بڑے لوگ کہتے ہیں کہ اڑد پک رہی ہے نا، اس لیے. تو ایسے ہی مدینہ منورہ میں جب کھجور پکتی تھی تو اس وقت کھجور پکنے کے ٹائم میں مدینہ شریف کی دھوپ پورے شباب پر ہوتی تھی، پورے شباب پر ہوتی تھی مدینہ منورہ. اور ابھی بھی ایسے ہی ہے کہ جب کھجور پکنے کا وقت آتا ہے تو پورے شباب پر ہوتی ہے دھوپ. تو مدینہ منورہ کی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے. اور حضور علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام دوپہر کے وقت میں ظہر کے بعد کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. وہ حضور کے آرام کا ٹائم تھا. اکثر صحابہ بھی تہجد گزار لوگ تھے، اکثر لوگ ظہر کے وقت باہر نہیں نکلتے تھے. بعد ظہر اگر نکلے تو بہت شدید ضرورت پر. ایک دن سیدنا صدیق اکبر کی ملاقات حضرت عمر ابن خطاب سے ہوئی اور دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو دونوں ایک دوسرے سے ملے. تو صدیق اکبر نے فاروق اعظم کو، فاروق اعظم نے صدیق اکبر کو، ایک دوسرے کو سلام کیا. علامہ پیر کرم شاہ صاحب نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے، امام منذری نے بھی اس کو لکھا ہے، اور بھی شبلی نعمانی اور بھی بہت سارے لوگوں نے بہت کثرت سے یہ واقعہ آیا جس کو اپنے الفاظ کی جامع میں عرض کرتا. دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا تو صدیق اکبر نے فاروق اعظم نے کہا، عمر اس چلچلاتی دھوپ میں تم کس کام سے نکلے ہو؟ فاروق اعظم نے کہا کہ میرے بھائی ابو بکر، آپ اس ٹائم تو گھر سے نہیں نکلتے، آپ کیوں نکلے ہو؟ اور صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہے اور اب میری بھوک برداشت کے باہر ہو رہی ہے، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ گھر میں کھانا نہیں ہے، رشتہ داروں کے کھانا نہیں ہے، تو باہر دھوپ میں نکلتے ہیں تو کوئی نظر آ جائے گا حضور کا صحابی جو خوشحال ہے تو وہ مجھے کھانا کھلا دے گا تو میری پیٹ کی وہ تکلیف دور ہو جائے گی. لیکن عمر تم بھی تو اس وقت باہر نہیں نکلتے، تم کیوں نکلے ہو؟ تو فاروق اعظم نے کہا، ابو بکر جس بھوک کی شدت نے تجھے گھر سے باہر کیا ہے اسی بھوک کی شدت نے خطاب کے بیٹے عمر کو بھی گھر سے باہر کیا ہے. دونوں ایک دوسرے کو اپنا دکھ درد شیئر کر رہے تھے. اتنے میں دونوں نے دیکھا کہ حضور بھی باہر آئے، گھر سے باہر. سرکار کو آتے دیکھا. میری قوم کی غیور بیٹیوں، غربت کی بنیاد پر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے حضور کی زندگی کا یہ گوشہ یاد کر لینا. اللہ کے حبیب گھر سے باہر آئے، دونوں کو سلام کیا. دونوں یاروں نے کہا، حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اس وقت حضور کے گھر سے باہر نکلنے کا ٹائم نہیں ہے، حضور آپ گھر سے باہر کیوں نکلے؟ تو سرکار فرماتے ہیں، اے ابو بکر عمر، میرے گھر میں کم و بیش 1 مہینہ گزر گیا ہے، چولہا نہیں جلا ہے، تو میں نے سوچا کہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تاکہ کسی کے گھر جا کر اس کو شرف بخشا جائے اور اس کے گھر کھانا کھایا جائے. تو دونوں صحابی رونے لگے. جس کو قدرت نے مالک کونین بنا کے بھیجا، قاسم نعمت، مالک جنت، آسماں خان، زمیں خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. یہ کس کے لیے تھا؟ صرف ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تھا، ہماری حوصلہ افزائی. ورنہ مملکت مدینہ کے غیر کسی کو شریک کیے بغیر حضور وہاں کے تاجدار تھے. اور صرف مدینہ منورہ کی مملکت نہیں بلکہ کونین کے تاجدار ہیں، مالک کونین ہے. گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دی. صحابہ رونے لگے. سرکار نے فرمایا چلو. ایک صحابی کے گھر گئے تو وہ اپنے باغ میں کام کے لیے گئے تھے. جب ان کو پتہ چلا تو المختصر یہ کہ دوڑے بھاگے آئے، حضور آپ تشریف لائے. ہاں ابو بکر عمر کی بھوک اور میری بھوک آج ہمیں تمہارے گھر لائیے کہ تمہیں شرف بخشا جائے. ہائے ہائے، میں اس نبی کے کرم پہ قربان. وہ چاہتے تو جبریل بھی لے کر آتے تھے کھانا، لیکن کھانا مقصد نہ تھا، امت کو درس دینا.
ورنہ جب ان کی بیٹی کھانا منگا سکتی ہے جنت کا تو کیا وہ نہیں منگا سکتی؟ نزہۃ المجالس میں وہ حدیث پاک آپ نے نہیں پڑھی کہ جب عثمان غنی کی دعوت کے بعد مولا علی نے سیدہ فاطمہ کے کہنے پر حضور کی دعوت کی تو جنت کا کھانا آیا تھا، موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں۔ جب حضور کی شہزادی کھانا میں حضور بھی منگا سکتے تھے، لیکن مقصد تھا اگر جنت کا کھانا آتا تو ایک معجزے میں اضافہ ہو جاتا، لیکن ہمیں پیغام کب ملتا؟ ہمیں پیغام ملا قناعت کا، غربت پسندی کا، صبر کا، ضبط کا، اور اس طرح سے حسن معاشرت کا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھوک لائی ہے، اس صحابی نے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد سید الطعام جو کھانوں کا سردار ہے، جس کو گوشت اور روٹی کہتے ہیں، انہوں نے گوشت اور روٹی بنائی اور حضور کے سامنے رکھا۔ جب کھانا اللہ کے رسول کے سامنے آیا تو حضور دیکھ کر اس کو رونے لگے، اس کھانے کو دیکھ کر اللہ کے رسول رونے لگے۔ صحابی نے کہا حضور آپ تو کھانے کے لیے تشریف لائے تھے، کھانا کھائیں۔ جب سرکار رونے لگے تو سب صحابہ جو وہاں موجود تھے وہ بھی رونے لگے۔ آقا کیوں رو رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا اگر اجازت دو تو یہ کھانے میں سے کچھ کھانا میں کہیں بھیجنا چاہتا ہوں۔ حضور نے روٹیاں اٹھائی اور بوٹیاں چن کر اچھی بوٹیاں اس روٹی میں رکھی اور کہا ایک صحابی کو یہ لے جا کر کے فاطمہ کو دے دو، کیونکہ جتنے دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے اتنے ہی دن سے میری فاطمہ کے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا ہے۔ یہ تھی ان لوگوں کے گھر کی پوزیشن۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ غریب سے غریب بھی پورے گلبرگہ میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے گھر میں ایک دن میں ایک ٹائم پوری فیملی کے لوگ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاتے ہو۔ سب پیٹ بھر کے، کم سے کم، اور لوگ تو 3 بار کھاتے ہیں لیکن کم سے کم ایک بار پیٹ بھر کھانا تو سب کھاتے ہیں۔ تو اے خاتون جنت کی کنیزوں، غربت کی وجہ سے کبھی عصمت کا سودا نہ کرو، بلکہ حضور کی سنت، سیدہ فاطمہ کی سنت، قناعت اختیار کرو۔ اگر اللہ نے دیا بھی ہے تو قناعت اختیار کرو۔ کبھی کبھی ہزاروں روپے کا لباس پہن کر کبھی پھٹا ہوا بھی پہن لو، کیونکہ اگر اللہ نہ کرے حالات بدل گئے اور پھٹا پہنا تو لوگ یہ نہ کہے کہ اپنی اوقات پر آ گئی، بلکہ یہ کہے کہ نہیں جب اس کے اچھے دن تھے تب بھی وہ ہفتے میں ایک بار پھٹا پہن لیتی تھی، پیون والا پہن لیتی تھی۔ اور یہ سنت بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے کبھی کبھی تو 27 اونٹ دے کر ایک لباس خریدا اور وہ پہنا، اور کبھی تو پیون والا بھی پہنا، تاکہ مالداروں کے لیے بھی سنت ہو جائے اور غریبوں کے لیے بھی سنت ہو جائے۔ حضور نے سب کو دیا۔ تب بات ختم کرتا ہوں۔ اتنے مالدار تھے اللہ کے رسول، ایک سائل کو جنگل بھر کے بکریاں دے دی۔ اتنے مالدار تھے، کسی کو اتنا دے دیا کہ اٹھانے کی طاقت نہ رہی، نہیں اٹھا پا رہا تھا، اتنا مال دیا تو کہا حضور میں اٹھا نہیں پا رہا ہوں، تو اٹھانے کے لیے اس کو غلام بھی دے دیے کہ جائیے غلام بھی لے کر کے جاؤ۔ وہ اعلان کرتا گیا لوگوں مسلمان ہو جاؤ۔ محمدی عربی تو لوگوں کو مالا مال کر دیتے۔ سب کو دینے والے رسول، اب توجہ کریں، سب کو دینے والے رسول، جب اسی رسول اعظم سے ان کی بیویوں نے کہا یا رسول اللہ جو خرچہ آپ ہمیں دیتے ہیں اس خرچے میں اضافہ کر دیں۔ دھیان سے اب سننا، میری وہ بہنیں جو شکایتیں کر کے طلاق لیتی ہے غربت کی وجہ سے، سب کو دینے والے رسول جب حضور کی بیویوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے خرچے میں اضافہ کریں، خرچ بڑھائیں، یہ جو جتنا ہوتا ہے اس میں اور اضافہ ہونا چاہیے، حضور نہیں دے سکتے تھے؟ جنگل بھر بھر کر بکریاں کسی کو دے دی ایسے ہی بھیک میں، بیویوں کو نہیں دے سکتے تھے؟ لیکن اگر حضور اپنی بیویوں کو فراوانی دے دیتے تو ہماری بیویاں بھی کہتی، حضور کی بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ دیکھو کیسی شان کی زندگی گزارتی تھی اور آپ تو پھٹا دوپٹہ دیتے، یہ ہو سکتا تھا۔ لیکن حضور کو قانون دینا تھا۔ ہمارے گھروں کو جلانا نہیں تھا، جلانا تھا۔ ہمارے گھروں کی رونقیں چھیننا نہیں تھا، رونقیں عطا کرنا تھا۔ جب امہت المومنین نے کہا یا رسول اللہ ہمارا خرچہ بڑھائیں، تو قرآن میں آیت آ گئی، یا تو تم اللہ کے رسول کو پسند کرو یا تو دنیا کو پسند کرو، تمہارے خرچے نہیں بڑھیں گے۔ اگر خرچے بڑھانا ہے، آرام میں زندگی گزارنا ہے تو حضور سے طلاق لے لو اور چلی جاؤ۔ اور پھر قرآن نے یہ بھی کہہ دیا، اے امہت المومنین، اے نبی کی ازواج، اگر تم یہ سمجھتی ہو
کہ تم چلی جاؤ گی تو کیا ہوگا؟ مفہوم مفسرین لکھتے ہیں، فرمایا اگر تم یہاں سے چلی گئی تو ہم تم سے بہتر نبی کو ازواج عطا کریں گے، تم سے بہتر عطا کریں گے اگر تم یہاں سے چلی گئی تو۔ اور جب خرچ بڑھانے کی بات آئی تو بحکم آ گیا، یا حضور کو لو یا دنیا کی نعمتوں کو، آرائش کو، عشرت کو، جو دونوں میں سے کوئی قبول کرو۔ جب ام المومنین ساری ازواج مطہرات کی قائد بن کر اور ان کی نمائندہ بن کر آئی تو سرکار نے فرمایا عائشہ خرچ تو نہیں بڑھے گا، دنیا کی عیش و عشرت نہیں ملے گی، اگر میرے گھر میں رہنا ہے اسی میں گزارا کرنا ہوگا، یا دنیا پسند کرو یا مجھے پسند کرو، اگر چاہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہا فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرنا، اپنے ابا سے مشورہ ضرور کر لینا۔ حضور نے طلاق کی بات خود فرمائی، لیکن ساتھ ہی چونکہ محبت تھی نا ازواج سے، یہ بھی کہا جلدی مت کرنا، کیونکہ عورتوں کا فیصلہ جلدی بازی میں کیا ہو، مرد کا فیصلہ جلدی بازی میں کیا ہوا غلط ہو سکتا ہے، عورتوں کا فیصلہ، حالانکہ وہ خواتین تو مردوں سے بہت اعلیٰ ہیں، ان کی بات نہیں کرتا لیکن مطلقاً بات کر رہا ہوں، تو کہا مگر جلدی مت کرنا، یا تو مجھے لے لو یا تو دنیا کو لے لو، دنیا کا عیش و آرام لے لو یا میرا گھر لے لو، اور اگر چاہو آرام چاہو نعمتیں چاہو تو تمہیں طلاق دے دوں، لیکن جلدی میں فیصلہ مت کرنا۔ قربان میری ان امیوں پر، ان امہات المومنین پر، ان ازواج مطہرات پر، جب اللہ کے رسول نے کہا عائشہ اگر چاہو دنیا کا آرام تو میں تمہیں طلاق دے دوں، لیکن اپنے ابا سے مشورہ کر لینا، اس کے بعد فیصلہ کرنا۔ ام المومنین نے کہا اس میں ابا سے مشورہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، میں دنیا کے ہر آرام پر مصطفیٰ جان رحمت کو ترجیح دیتی ہوں اور انہی کے قدموں میں اپنی زندگی گزارنے کو پسند کرتی ہوں۔ اللہ نے ازواج مطہرات کی پھر تعریف فرمائی قرآن مقدس کے اندر، تو یہ حضور علیہ السلام کے گھر کی کیفیت ہے، خرچ نہیں بڑھائے گئے۔ آج آرام کے لیے، عیش کے لیے قوم کی بچیاں دوسروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہی، دولت کے لیے، دولت کی لالچ میں، زیور کی لالچ میں۔ سن لو دنیا کا مال و منال ختم ہو جانے والا ہے، لیکن آخرت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، اس لیے طلاق مت مانگا کرو، اللہ نے جو قسمت میں لکھ دیا نباہ کرو۔ اور جینا کب تک ہے؟ اگر بادشاہ شوہر بھی مل جائے گا تو شریک حیات ہی رہو گی، مرنے کے بعد تو جدائی ہونی ہی ہے۔ چند دن کی زندگی ہے، اسلامی ماحول میں گزارو، سیریل کو آئیڈیل نہ بناؤ، پکچر کو آئیڈیل نہ بناؤ، ناولوں کو آئیڈیل نہ بناؤ۔ آئیڈیل بنانا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو آئیڈیل بناؤ۔ اپنے گھروں میں اسلامی معاشرہ قائم کرو، اسلامی ماحول قائم کرو، اپنے بچوں کو بھی قناعت پسند بناؤ، اپنے بچوں میں بھی قناعت کا جذبہ پیدا کرو، ان کی تربیت کرو، نبوی اخلاق سکھاؤ، نبوی کردار سکھاؤ، ان کو روزانہ کھلایا کرو، تو کبھی کبھی ان کو بھوکا رہنے کی بھی عادت ڈالو تاکہ بھوک انہیں چور نہ بنا دے، انہیں ڈکیتی کرنے پہ مجبور نہ کر دے، انہیں حرام مال پہ مجبور نہ کر دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک انسان کو، ایک مرد کو جہنمی بنانے والے کبھی کبھی اس کے گھر والے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیسے یا رسول اللہ؟ تو آقا نے فرمایا گھر والے اتنے مطالبے کرتے ہیں کہ ایک مرد جو ہے طاقت نہ ہونے کے باوجود پھر وہ کمانے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ حلال سے نہیں کما پاتا اور مطالبات بڑھتے جاتے ہیں تو پھر وہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ تو ایک خاتون جنت کی کنیزوں ایسا مطالبہ اپنے شوہر سے مت کرو وہ آپ کا مطالبہ پورا ہی نہ کر سکے، صبر سے کام لو، دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوری زندگی کبھی مولائے کائنات سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، جب مولا علی نے خود سے کہا کہ آپ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ اوڑھنے کے قابل نہیں ہے تو کہا کہ مجھے حیا آتی اپنے ابا سے مانگنے کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ہی مانگ کر کے لائیں، اور وہ پھر پوری ان کی زندگی آپ جانتے ہیں، اس کو دہرانے کا یہاں وقت نہیں۔ اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ، درود شریف پڑھتے ہوئے باوضو پلاؤ۔ اور ایک آخری بات کہتے ہوئے چلا جاؤں کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دو اعلیٰ سے اعلیٰ اور دینی تعلیم بھی دو، اپنے بچوں کو اتنا ایجوکیشن دلاؤ کہ آپ کے بچے کے برابر دنیا کی کسی قوم کا بچہ نہ ہو سکے۔ آپ اپنے بچے کو اتنا پڑھائیں، آدھی روٹی کھائیں،
مگر اپنے بچوں کو پڑھائیں، بھوک اٹھائیں، پیاس اٹھائیں، محنت کریں، مشقت کریں، لیکن اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیں۔ آنے والے حالات علم کے حالات ہے، ایجوکیشن کا زمانہ ہے، اس لیے بچوں کو بہت پڑھائیں، لیکن دین کے ساتھ، سنیت کے ساتھ، عشق رسول کے ساتھ۔ اپنے بچوں کو انہی مدرسوں میں بھیجیں جہاں قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کا عشق بھی سکھایا جاتا ہو، اور اپنے بچوں کو انہی اسکولوں میں بھیجیں جن اسکولوں کے اندر جو وہ تعلیم کے ساتھ عشق رسول کا ماحول بھی ہو۔ وہ لوگ، وہ بدعقیدہ قومیں جو حضور کی توہین کرتی ہے، گستاخیاں کرتی ہے، نہ ایسوں کے مدرسوں میں بھیجو، نہ ایسوں کے اسکول میں بھیجو، ورنہ تمہارا بچہ بندہ نواز کا باغی ہو جائے گا، غریب نواز کا باغی ہو جائے گا، غوث پاک کا باغی ہو جائے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ مائیں ان باتوں پر خصوصی توجہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل معاف فرمائے۔ اللہ آپ کو بھی خوشحالی دے، ہمیں بھی خوشحالی دے، اور اگر خوشحالی چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں، مال بھی آ سکتا ہے قرآن کے راستے سے۔ روزانہ سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لیں، اللہ بہت مال دے گا، لیکن مال ملنے کی نیت سے نہیں پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ اور روزانہ 450 مرتبہ عشاء کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، انشاءاللہ اتنا مال آئے گا کہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں رہے گی۔ ساری چیزیں اسلام کے ذریعے سے مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائیں۔ جیسے آپ آج تشریف لائی ہیں بڑی تعداد کے اندر، میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے کل مردوں کا اجتماع ہے، اس اجتماع میں بھی آپ بڑی تعداد میں اپنے گھر کے مردوں کو ضرور ضرور روانہ کریں۔ جیسے آج کا پروگرام آپ نے مکمل طور پہ کامیاب کیا اپنی محنتوں سے اور اپنی آمد سے، ویسے ہی کل کے آنے والے دن میں بھی آپ اپنے گھر کے مردوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے رشتہ داروں کو اس کا حکم دیں، اس سے ایسی گزارش کریں کہ آپ کے گھر کے لوگ بھی مردوں کی شکل میں اس اجتماع میں آئیں، تشریف لائیں، شرکت کریں، اس لیے کہ جیسے آج آپ کو دین کا پیغام دیا گیا ہے، ویسے کل انشاءاللہ تبارک و تعالی مردوں کو دینی پیغام دیا جائے گا۔ آپ کہ گھر کے لوگ بھی اگر دین سیکھتے ہیں اور دین پر عمل کرتے ہیں تو آپ کا گھر انشاءاللہ جنت نشان بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے۔ سنی دعوت اسلامی کے ذریعے سے خواتین میں جو یہاں کام ہوتا ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ خود بھی آپ سنی دعوت اسلامی سے جڑے، یہاں کے جو خواتین کے ہمارے ادارے ہیں ان اداروں سے اپنے رشتوں کو مضبوط کریں۔ جو اجتماعات ہوتے ہیں ان اجتماعات میں آپ خود شرکت کریں، بہنوں کو شرکت کی دعوت دیں تاکہ ہر گھر اسلامی بن جائے، اور استغفار کی کثرت کرے، لاحول شریف کی کثرت کرے، اور دعا کرے کہ اللہ مسلمانوں پر جو حالات پوری دنیا میں آئے ہوئے ہیں ان مسائل کو حل فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہاں، فون نہیں، ابھی انشاءاللہ ذکر ہوگا، پھر دعا ہوگی، پھر اس کے بعد صلاۃ السلام ہوگا، تبھی آپ جائیں۔ ہر اتوار کو صبح 11:30 سے 12:30 تک، یعنی 11:30 سے 12:30 تک نوری پبلک اسکول میں پر بنگالی درگاہ کے سامنے جو ہے وہ پیر بنگالی درگاہ کے سامنے عورتوں کے لیے علمی نشست رکھی جاتی ہے، آپ اس میں شرکت فرمائیں۔ ہر سنیچر یعنی ہفتے بعد نماز ظہر تا عصر محمد نعیم کے گھر MS کے مل روڈ نزد شاہ جیلاں ہائی اسکول نبی کالونی۔ جی اچھا، ہاں ٹھیک ہے، کر تو دیا۔ آئیے ذکر الہی کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ